بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی عبادات خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر ایک تسبیح ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ تسبیح ایسی ہے جسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ تسبیح بتائیں گے جو فجر کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس تسبیح کو اپنا معمول بنایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح ان کے پاس سے گزرے جب وہ نماز فجر کے بعد ذکر کر رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی حال میں ہو جس حال میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر یہ تمہارے آج کے تمام ذکر کے ساتھ تولے جائیں تو یہ ان سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس تسبیح کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی رضا کے مطابق، اپنے عرش کے وزن کے مطابق اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ کلمات ایسے ہیں جو پورے دن کے اذکار پر بھاری ہیں۔ ان کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو نماز فجر کے بعد اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص مہربانی فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح سے بے حد محبت تھی۔ آپ اکثر صحابہ کو تسبیح پڑھنے کی ترغیب دیتے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر بوڑھا پن غالب آ گیا ہے، میں کچھ بھولنے لگا ہوں، تو میرے لیے آسان عمل تجویز کریں۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ اب ہم اس تسبیح کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ جو شخص اس تسبیح کو فجر کے بعد 3 بار پڑھتا ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ نمبر 3، دل کو سکون اور روح کو اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 4، بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص محبت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن اس کے لیے نور کا انتظام ہوگا۔ نمبر 7، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص دن اور رات میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے یہ ذکر اس سے زیادہ کیا ہو۔ آج ہماری زندگی کی مصروفیات نے
ہمیں ذکر سے روک دیا ہے۔ ہم صبح جاگتے ہیں تو موبائل اٹھاتے ہیں، دنیاوی فکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف 5 منٹ بھی فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے نکالیں تو ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ یہ تسبیح صرف اللہ کے محبوب بندے ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں اس عمل سے روکتا ہے۔ لیکن جو شخص مستقل مزاجی سے فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے لگے، وہ شیطان کی رکاوٹوں کو شکست دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آج سے ہی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر دل کی یکسوئی کے ساتھ ان کلمات کو 3 بار پڑھیں۔ اس وقت کی برکتیں، فرشتوں کی موجودگی اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم آپ پر نازل ہوگی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہو، جو عادت ہو، وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح سب سے زیادہ پسند تھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی صبح کا آغاز اسی سے کریں۔ جو لوگ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دن کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ ان کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ان کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں اور ان پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے والا، ان کے عمل پر چلنے والا اور ذکر الہی کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس تسبیح کو برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ذکر الہی کی طرف لوگوں کو بلانا بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔